جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سچائی، اچھائی اور بھلائی میں سکون شانتی کیسے ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سچائی، اچھائی اور بھلائی میں سکون شانتی کیسے ہے۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ دوسرا سوال بھی اچھا کیا ہے کہ انسانیت کا مطلب کیا ہے، انسانیت کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو بھئی، انسان کے اندر انسانیت کا مطلب ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ اسی کو کہتے ہیں ایشوری رچنا، اللہ کی بنائی ہوئی انسان کے اندر فطرت، رچی ہوئی رچنا۔ وہی انسان کہلانے کے لائق ہے جس نے اپنے مالک کی پہچان کری کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور پہچان کر کے اس کی محبت کو پا لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی پہچان کر کے اس کی محبت کو پا لیا، اللہ کو پا لیا، وہی انسان اس دھرتی پر انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں کیا اس نے، اور یہ مقصد کب پورا کرے گا؟ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو اس کے اندر ہے، اس کے آدھار پر اللہ کو پالے گا، پوری طرح برائی سے بچ کر، پوری طرح اچھائی پر چل کر اللہ کو پالے گا۔ اور ورنہ اس کے علاوہ جو انسان ایشوری رچنا کے خلاف چل رہا ہے، برائی پر چل رہا ہے، وہ ڈھانچہ تو اس کا انسان کا ہی ہے، دکھنے میں شریر، آنکھ، ناک، نقش تو اس کے انسان کے ہیں، مگر وہ جانور سے بدتر ہے، جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کی طرف دھیان نہیں لگاتا، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتا کہ کوئی ہے جس نے مجھے جیون کا سمے دیا ہے، جب وہ سمے پورا ہو جائے گا مجھے ایک سانس کی مہلت دنیا میں نہ مل پائے گی۔ کون ہے میرا مالک، کس سے قبضے میں میری جان ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانیت ہے ایشور کی رچی ہوئی رچنا۔ رچنا کا مطلب ہے جو چیز جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، وہ چیز اگر وہ کام کرے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو پھر وہ بیکار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی چیز میں نے بنائی، کرسی بنائی بیٹھنے کے لیے، اگر وہ کرسی پہ میں بیٹھتا ہوں، وہ بیٹھنے دیتی ہے تو وہ میری مقصد کی کامیاب ہے، اور اس پہ میں نہیں بیٹھ پاتا ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ کوڑے کباڑے میں اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو۔ جس کام کے لیے بنائی تھی وہی کام نہ کیا اس نے تو پھر کیا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلو۔ رچنا تمہاری میں نے ایسی بنائی ہے کہ تم اچھائی پر چلو، برائی سے بچو، سچ پر چلو، جھوٹ سے بچو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سچ پر چل کر ہی تم مجھے پا سکتے ہو، سچ میں ہی نجات ہے، سچ میں ہی سکون شانتی ہے، سچائی کا راستہ ہی میرا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے ہر بندے سے۔ یا اللہ کیا ثبوت ہے سچائی کا راستہ تیرا ہے؟ اللہ سے ہم سوال کریں، اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندو اپنے اندر غور کرو، جب تم اچھا کام کرتے ہو تو میں تمہارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمہیں ٹھنڈا کر دیتا ہوں، تمہیں شانتی دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اچھائی پہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ تمہاری رچنا میں نے اچھائی پہ چلنے کے لیے بنائی ہے اور برائی پر نہ چلنے کے لیے بنائی ہے۔ حالانکہ برائی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، لیکن برائی پر چلنے سے تمہیں منع کیا ہے، اور تمہیں جیون کا سمے دے دیا ہے، اور تمہارا امتحان لیا ہے، پریکشا لی ہے کہ تم دونوں میں سے کون سے راستے کو پسند کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب تم برا کام کرتے ہو، برائی سے منع کیا ہے، کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ جب تم برا کام کرتے ہو تمہارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہوں، یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ اگر تو برا کام کرے گا دنیا میں بھی بے چین کروں گا، اور موت کے بعد بھی بے چینی والی نرک میں ڈالوں گا۔ اگر اچھا کام کرے گا دنیا میں بھی سکون دوں گا، موت کے بعد بھی سکون والی سورگ میں داخل کروں گا، اگر تو مجھے پہچان لے گا۔
ساری اچھائیاں پنپتی ہیں کہاں سے؟ جب انسان مالک کی پہچان کرے، اس کے احسان کو پہچانے اور اللہ کو ٹھیک سے پہچان لے۔ ایک ایشور واد، توحید، ایک مالک کو پہچاننا اور اس کے حق جاننا، ساری اچھائیاں یہاں سے پنپتی ہیں۔ آگے اب یہ جڑ ہے اچھائیوں کی، توحید، ایک ایشور واد، ایک مالک کی پہچان اور اس کے حکموں کی پہچان ٹھیک سے کر لے۔ دنیا ساری دھوکہ ہے، پہچان لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دھرم کے نام پہ اور بڑا دھوکہ ہے۔ جو محنت کر کے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن کے دوارا اپنے صحیح مالک کو پہچان لیا جس نے، تو ساری اچھائی کہاں سے پنپتی ہے؟ ایک ایشور واد سے، توحید سے، ایک مالک کو پہچاننا اور اس کے حکموں کو جاننا۔ ساری برائی کہاں سے پنپتی ہیں؟ مالک سے اندھا رہنا، اس کا پیغام آیا تو اس کا انکار کر دینا، اس کو نہ ماننا، شرک کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، ساری برائیاں یہاں سے پنپتی ہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کا، سنسار کے سچے مالک کا، تمہارے بنانے والے سچے مالک کا سچا راستہ یہی ہے۔ کون سا؟ کسی کے بہکائے مت آنا۔ یاد رکھنا، سچا راستہ یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو تمہارے اندر ہے، پوری طرح برائی سے بچنے کا اور پوری طرح اچھائی پر چل کر تم اس کی طرف چلو گے تو تم اس کو پالو گے۔ اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں برائی کا ماحول عام ہے، ہم بھی برائی میں دنیا میں آ کر ملوث ہو جاتے ہیں، برائی میں لپت ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم اللہ کی طرف بڑھنے کی نیت تو صاف کریں، پوری طرح سے برائی سے بچنے کی اور اچھائی پر چلنے کی نیت تو کریں۔ نیت کریں گے اللہ اس کو پسند کرے گا، اور پھر دھیرے دھیرے اپنے بچتے رہیں، جیسے ہی بچ سکیں، بچ جائیں تو اچھی بات ہے، نہ بچے تو اللہ سے معافی مانگیں۔ برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ سچ کی گواہی دو، سچ کی گواہی دو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کا راستہ سچا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ کیسے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کر کے دکھایا۔ تو جھوٹ پر، برائی پر کبھی بھی راضی مت ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دل سے، اور خود سچائی پر جم جاؤ۔ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے ماننا اور ایک ہوتا ہے کسی بات پر جم جانا۔ پہاڑ اپنی ایک جگہ پر جمع ہوا ہے، اب اس کو ہلانا مشکل ہے۔ تو جو انسان سچائی پر جم جاتا ہے، پھر اس کو یہ دنیا بہکا نہیں پاتی جھوٹ کی طرف، اور نہ ہی دنیا اس کو سچ پہ سے ہٹا سکتی ہے، چاہے اس کی جان چلی جائے۔ اس دنیا کی جو رفتار ہے وہ برائی پر ہے، اس دنیا میں برائی عام ہے، جھوٹ عام ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنے سچے مالک کو پانا ہے تو اس دنیا سے الٹے چلو، اس دنیا سے الٹے چلو۔ الٹے چلو گے تو ستیہ پر چلو گے، سچ پر چلو گے، اچھائی پر چلو گے، اللہ کی طرف چلو گے۔ اس دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ کی طرف دھیان دو۔ حدیث کے مطابق، حدیث ہے کہ ایماندار اور بے ایمان ہونے کی نشانی، سچا اور جھوٹا ہونے کی نشانی، کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو اس پر راضی مت ہو۔ برائی شیطان کی ہے، وہ تباہی کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ نے ثبوت دیا ہے ہمیں، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو تم اس پہ خوش مت ہو اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ میں اس برائی کو مٹا سکتا ہوں اور فساد بھی نہیں پھیلے گا، تو اس کو ہاتھ سے تم روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے بھی طاقت نہ ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہاتھ سے بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، برائی پر راضی مت ہو۔ اگر تم زبان سے روکنے میں تمہیں خطرہ ہے کہ بھئی ظالم مجھ سے بڑا طاقتور ہے، کمزور پر ظلم کر رہا ہے، میں اگر زبان سے روکتا ہوں تو یہ مجھ پہ بھی حاوی ہو جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فساد اور بڑھ جائے گا۔ تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو کہ غلط ہو رہا ہے، برائی پر راضی ہونا یہ شیطانیت کی دلیل ہے۔ دل سے برا سمجھنے کو دنیا میں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ آپ کا
آپ کے دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے، گپ چپ اندر کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اگر آپ نے دل سے بھی برا سمجھا، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں، زبان سے روک سکیں، تو کم سے کم آپ نے دل میں برا سمجھا تو آپ کے پاس ایمان ہے، ایمانداری ہے، انسانیت ہے. اور اگر آپ نے برائی کو دل سے برا نہیں سمجھا اور برائی پر راضی ہو گئے آپ، تو پھر آپ کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی انسانیت آپ کے اندر نہیں ہے. یہ ایک پہچان ہے، کسوٹی ہے ایماندار انسان کو پہچاننے کی اور بے ایمان انسان کو پہچاننے کی، کہ کس کے اندر ایشور کی رچی ہوئی رچنا زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے، اور کس کے اندر مر گئی ہے. جو انسان کسی دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر ہنسے، اس کی انسانیت مر گئی، اور جو انسان دوسرے کے دکھ میں تڑپ اٹھے، اس کے دکھ میں کام آئے، اس کے اندر انسانیت زندہ ہے. تو سچائی پر خود جم جائے اور سچائی کو دنیا میں پھیلائے. بات سمجھے ہم، کہ اللہ کا حکم ہی سچ ہے جو اس دھرتی کو جرم سے، جاستی سے پوتر کرتا ہے، پاک کرتا ہے. اب اس دنیا میں ہم دیکھیں کہ شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے، ایشوری رچنا کے خلاف جرم، جاستی، فساد، جاتی واد کے نام پر فساد، دنیا بھر کا فساد دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے. اگرچہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم شیطان کی حکومت پر راضی نہ ہوں اور ہم اس دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد، کوشش اور محنت کریں، جس حالت میں بھی ہیں. اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی کو تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہم زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، ورنہ برائی پر راضی نہ ہوں، دل سے برا سمجھیں. اب یہ میں اپنی بات ایک منٹ روک کر کے ایک بات اور عرض کر دوں، جو آپ کا سوال تھا دوسرا والا، کہ سچائی میں اور بھلائی میں سکون کیسے ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی ثابت کی کہ اللہ تعالیٰ اچھائی میں سکون ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے. اور دلیل دیتا ہوں میں آپ کو کہ انسان نیکی کر کے اپنے من کو بھی بہلاتا ہے. برائی کرنے والا جیسے مثال کے طور پر کہیں سے ڈکیتی مار کے لایا، اس کے دل میں پچھتاوا آیا کہ یار میں نے اس کے گھر میں ڈکیتی ماری ہے، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنی محنت سے آدمی کماتا ہے، میں نے غلط کیا ہے. پچھتاوا پیدا ہوا ہے نا. اب سوچتا ہے کہ پھر اس کا مال تو واپس کر نہیں سکتا میں، بھئی اب ایسا کرتا ہوں کہ اس مال میں سے غریبوں کو کچھ بانٹ دیتا ہوں. یعنی اللہ نے اس کے اندر بے چینی پیدا کری، پچھتاوا پیدا کرا کہ تو نے غلط کیا، یہ اس کا انجام برا ہوگا. مگر اس نے کیا کیا؟ اب وہ برائی سے بے چین ہوا. اب وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ دھوکے کی نیکی سے اپنا دل بہلانا چاہ رہا ہے کہ میں کچھ نیکی کسی کو غریب کو دے دوں گا اس میں سے تو مجھے کچھ شانتی مل جائے گی. یاد رکھیں، برائی میں اشانتی ہے، بے چینی ہے، اچھائی میں شانتی ہے. حالانکہ کسی کے ہاں ڈکیتی مار کر اس مال سے کسی کو دان دینا، کسی غریب کو زکوٰۃ دینا، یہ بالکل غلط ہے. اگر تمہیں کسی غریب کو دان دینا ہے تو محنت سے کما کے دو نا، کوئی ضروری ڈکیتی کر کے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی پرکار سے آپ سمجھیں کہ وہ کیا کرتا ہے پھر جب اس کے اندر برائی سے بے چینی ہوئی کہ میں نے غلط کیا، اسے پچھتاوا ہوا، تو وہ جب برائی سے بے چین ہوا تو اب وہ نیکی کر کے اپنے دل کو بہلا رہا ہے، یعنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میرے بھائیو، اسے سکون نہیں ملتا. جھوٹی نیکی سے سکون نہیں ملتا. سچی نیکی جب بنے گی جب محنت سے کما کر کے کسی غریب کو دان دو، تب اصل میں سکون ملے گا. جو حقیقت میں سکون ایشور اللہ دیتا ہے. تو یہ بات بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اچھائی میں، سچائی میں اور بھلائی میں اس طرح سے انسان کے اندر سکون ہے کہ انسان نیکی بھلائی کر کے ہی وہ اپنے من کو بہلاتا ہے، بڑے سے بڑا ڈکیت بھی کیوں نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ برائی کے کرنے والے کو بے چینی سے بھر دیتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس برائی کا بوال اسی کے اوپر ہوتا ہے، اسی کے اوپر لوٹ کے آتی ہے برائی. یاد رکھنا، برائی میں چاہے کتنی چالاکی دکھاؤ، برائی میں کتنی ہی چالاکی دکھانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ برائی اسی کے اوپر لوٹ کے آئے گی. برائی کو چاہے کسی بھی رنگ میں پیش کرو، کبھی کامیابی نہیں ملے گی. یاد رکھنا، وہ برائی اسی کی طرف لوٹ کر ویسی ہی آتی ہے، اور موت کے بعد الگ سزا ہے اس چیز کی. اچھائی میں سکون ہے، شانتی ہے. تو برے کرم کرنے والا بھی نیکی سے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، چاہے سکون نہ ملے اسے.
مگر اس کو یہ پتہ ہے کہ نیکی میں سکون ہے، سچائی میں سکون ہے، بھلائی میں سکون ہے، اس لیے وہ ڈکیتی مار کر ڈکیتی والے مال میں سے غریبوں کو دان کرنا چاہتا ہے تاکہ مجھے سکون مل جائے، شانتی مل جائے۔ تو جو اللہ اور آخرت موت کے بعد کی زندگی کو ماننے والا ہے، پہلے تو موت کے بعد کی زندگی کو سمجھے، اپنے اندر ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر غور کرتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے موت کے بعد کی زندگی کو سمجھے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، پھر اس پر جم جائے، یقین بن جائے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود سچ پر چلے، برائی چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس پر راضی نہ ہو، خود سچ پر چلے اور سچ کو دنیا میں پھیلائے، جھوٹ کو روکنے کی کوشش کرے، برائی کو روکنے کی کوشش کرے، شیطان کی حکومت کو مٹائے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد کرے۔ اب جیسی بھی اس کی پوزیشن ہو، جس بھی حالت میں ہو، وہ اللہ کے بندے غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، کسی کیسی حالت ہے، کسی کیسی حالت ہے، یہ 3 کیٹیگری دے دی ہیں۔ اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو پھر زبان سے روکو، نہیں تو پھر دل میں برا سمجھو۔ دل میں بھی برا نہیں سمجھا تو آپ کوئی مومن نہیں ہو، کوئی ایماندار نہیں ہو۔ آپ اگر ایمان ہے تو آپ اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد کریں، تب تو یہ ثبوت ہے کہ اگر جد و جہد کر رہے ہیں آپ تو آپ کے پاس ایمان ہے، اور ایمان ہے جب آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ کی نماز قبول ہوگی، اگر آپ ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو روزہ قبول ہوگا، جو بھی عمل کریں گے وہ قبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ شیطان کی برائی پر راضی ہیں، بات سمجھیں، جیسے کہ آج مسلمان عام ہیں اس پوزیشن میں، اگر آپ شیطان کی برائی پر راضی ہیں، آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں کہ میں جس رب کے آگے سجدہ کرتا ہوں وہی رب سنسار کا سچا مالک ہے، باقی اور جو یہ لوگ انسانوں کے آگے جھک رہے ہیں، پتھر کی مورتیوں کے آگے جھک رہے ہیں، قبروں کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے جھک رہے ہیں، یہ سب نقلی خدا ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ میں اگر حقیقت میں رب سے محبت کرتا ہوں تو اسی کی عبادت کروں اور اسی کی عبادت دھرتی پر قائم کروں، اس کے لیے جد و جہد کروں، لوگوں تک اللہ کا صحیح پیغام پہنچاؤں، اس کی محنت کروں۔ اور دھرتی پر ظلم جاستی ہو رہی ہے ذاتی واد کے نام پر، اور کتنی ظلم جاستی ہو رہی ہے، میں اس کو روکنے کے لیے کم سے کم صحیح علم تو پھیلاؤں، صحیح بات تو لوگوں تک پہنچاؤں، محنت کروں، اس شیطان کی حکومت کو روکنے کی کوشش تو کروں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کوشش کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، چاہے اس کے کرنے سے اللہ کی حکومت قائم ہو یا نہ ہو، اس بات سے مطلب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس بات سے مطلب نہیں ہے شیطان کی حکومت مٹے یا نہ مٹے، اللہ کی حکومت قائم ہو یا نہ ہو، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے ایمان والے بہت کم ہیں، اکیلا چنا پہاڑ کو کیسے پھوڑے گا؟ لیکن اس نے اپنے ایمان کا ثبوت دو اللہ کو کہ میں ایماندار ہوں، میں سچا ہوں، میں اس لیے میں برائی پر راضی نہیں ہوں، اور میں تیری حکومت سچی ہے، جو ظلم سے پاک ہے، جاستی سے پاک ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، تو میں تیری حکومت سچائی کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جھوٹ کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، شیطان کی حکومت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پوچھے گا تو ایماندار ہے کہ ہاں؟ کیا ثبوت ہے؟ تو خود سچائی پہ چلا، تو نے دنیا میں برائی کو مٹانے کی کوشش کی، میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں، تو نے کوشش کی، شیطان کی حکومت چھائی ہوئی تھی، میری بغاوت پہ قانون بنا ہوا تھا، تو نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو کائے کا ایماندار ہے؟ تو فراڈ ہے، جھوٹا، مکار، مسلمان کہلانے والا۔ مسلمان کہلا رہے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم ایمان والے، جھوٹے فراڈ ہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد کریں، محنت کریں، یہ ضروری ہے۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو یا نہ ہو، جتنی جس کی طاقت ہے، قوت ہے، وہ اپنے کوشش کرے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، انسان ایماندار سچے لوگ بہت کم ہیں، برائی عام ہے۔ ہم دل سے کوشش اور محنت کریں کہ اللہ کی حکومت قائم ہو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزلٹمنٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کیا کرے۔ اچھا بھائی، ایک سوال اور پنپتا ہے یہاں پر، لوگ کہیں گے اللہ کائنات کا مالک ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے، تو وہ کیوں نہ ظلم کو روک دے؟ اگر وہ چاہے تو وہ روک دے ظلم کو،
ہاں یہ بات حقیقت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ایک ذرے کے برابر، ایک کण کے برابر دھرتی پر کوئی ظلم کر نہیں سکتا، مگر اس نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے دنیا بنائی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون سچائی پر جمتا ہے، سچائی کو پھیلاتا ہے، اور کون برائی پر چلتا ہے۔ سب کو جیون کا سمجھ دیا ہے اس نے، سب کا امتحان لیا ہے، تو وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے ایماندار ہیں۔ تو یاد رکھیں، برائی پر راضی ہونا بھی ایک گناہ ہے، پاپ ہے۔ یعنی آپ برائی نہ کریں، لیکن برائی کو روکنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ بات کو ذرا سمجھیں، آپ برائی نہ کریں لیکن برائی کو روکنے کی کوشش بھی نہ کریں تو آپ بھی برے ہو گئے نا، پھر برائی پر راضی ہو گئے نا۔ جب برائی پر راضی ہو گئے تو اسی لیے حدیث میں صاف کلیئر کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایمانداری نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو برائی نہ کریں لیکن برائی پر راضی ہو جائیں، اسے دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش نہ کریں، روکنے کی کوشش نہ کریں، یہ دلیل ہے کہ آپ اس سے راضی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بھی ایک گناہ ہے، پاپ ہے۔ برائی پر راضی ہو کر گناہ کے ماحول میں رہنا بھی پاپ ہے۔ برائی کے ماحول میں کھانا پینا، سانس لینا، یہ سب حرام ہے۔ برائی پر راضی ہو کر، یاد رکھیں۔ ہاں، جب انسان گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو کیا اسے اللہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے ہیں؟ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آج ساری دنیا میں کفر کی حکومت، کفر کا ہم دیکھیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، کفر کا غلبہ ہے، شیطانی حکومت چھائی ہوئی ہے، جھوٹ عام ہے، برائی عام ہے، ظلم جاستی عام ہے۔ اللہ کی حکومت، اللہ سے بغاوت کا قانون دنیا میں عام ہے۔ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں عام ہیں۔ اور اگر ہم اس ماحول میں، شیطانی ماحول میں، اگر ہم برائی پر راضی ہو گئے اور ہم اس برائی پر راضی ہیں، راضی ہونے کا تو ثبوت کیا دیا میں نے آپ کو؟ اگر اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تو راضی ہیں پھر ہم اس سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ کے نزدیک گناہ گار ہیں۔ اس گناہ گاری میں اب ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اس ماحول میں پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ بٹورنا، یہ کرنا وہ کرنا، بینک بیلنس بنانا۔ میرے بھائیوں، گناہ کے ماحول میں، شیطانی حکومت میں سانس لینا بھی حرام ہے، اور فتوے لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز کھاؤ، یہ حلال ہے، یعنی کہ محنت کر کے کھاؤ، حلال روزی کیسے کھائیں بھئی، لوگ پوچھتے پھرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، تو جو ہے شیطانی حکومت کے ماحول میں رہ رہا ہے، تیرا رہنا بھی حرام ہے، سانس لینا بھی حرام ہے۔ کب تک؟ جب تک تو اس برائی سے راضی ہے، اور راضی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ تو اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ تو جب برائی کے ماحول میں رہ کر کے اس پہ راضی ہیں، ثبوت یہ ہے کہ اسے روکنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے، خود سچائی پر قائم نہیں ہو رہے، تو پھر جو ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، یہ نیکی کر کے دکھا رہے ہیں، یہ کیا ہے پھر؟ میرے بھائیوں، یہ ایک رسم ہے، ریتی رواج ہے، جس کو لوگ نبھا رہے ہیں۔ اگر آپ باطل کے غلبے پر راضی ہیں، شیطانی حکومت پر راضی ہیں، ثبوت یہ ہے کہ آپ اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو شیطانی حکومت کے غلبے میں، جھوٹ اور برائی کے ماحول میں اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ اس سے راضی ہیں، ثبوت یہ ہے کہ آپ اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، نہ ہاتھ سے، نہ منہ سے، نہ دل سے برا سمجھ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں سانس لینا بھی گناہ ہے، سانس لینا بھی حرام ہے، اللہ کی طرف سے گناہ ہے۔ اب جو تم نماز پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، ایسے ماحول میں برائی سے راضی ہو کر، بھئی ثبوت ہے نا کہ ایمان کہاں رہا پھر؟ جب برائی پر راضی ہو گئے پھر ایمان کہاں رہ گیا؟ جب اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے آپ، تو پھر ایمان کہاں ہے آپ کے پاس؟ اور جب ایمان نہیں ہے تو بغیر ایمان کے اللہ ایک نماز قبول نہیں کرتا، چاہے تم رات دن ماتھا پھوڑتے رہو مسجد میں، چاہے تم رات دن جماعت میں جاؤ اور تم جو ہے نماز پڑھو، حج کر کے آؤ، زکوٰۃ دو، سارے نیک عمل کرو، تمہارا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب زیرو ہے، زیرو، کچھ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، کیونکہ تم سچے نہیں، تم جھوٹے ہو، مکار ہو۔
اللہ تعالیٰ تو سچے آدمی کو, ایماندار کو اپنی محبت دیتا ہے, سچے آدمی کو ایمان دیتا ہے, جھوٹے کو نہیں دیتا ہے. تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اپنے بنانے والے مالک اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے, تمہارے من کا خیال جانتا ہے کہ تم کتنے سچے ہو, کتنے جھوٹے ہو. تم نماز روزے کی رسم ادا کر رہے ہو یا واقعی میں دل میں ایمان ہے, وہ سب جانتا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ, تو سچائی کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ایک نام ہے فرقان. فرقان کا مطلب سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر چیک کرنے والی چیز. اس سے سچ اور جھوٹ کو سمجھو, اس سے اللہ کی مرضی کو سمجھو اور اللہ کی حکومت دنیا میں قائم کرو. اس کے لیے جد و جہد کرو. اب آج کے جو مسلمان ہیں عام, سب سے بڑی فراڈ بازی اللہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ اس کی کتاب جس مقصد کے لیے آئی ہے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے. یعنی کتاب کو, قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے, بنا سمجھے رسم کے اعتبار سے ثواب کی نیت سے دھوکے میں پڑھتے رہتے ہیں بنا سمجھے. آپ دیکھ لیں جگہ جگہ, گھر گھر میں, مسجدوں میں بنا سمجھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی ایک آدھ سمجھ کے پڑھتا ہے تو ماحول اتنا برائی کا ہے کہ اسے لوگ پاگل کہتے ہیں. جھوٹ اور برائی کا ماحول اتنا عام ہے کہ سچ کی کھوج کرنے والے کو, قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے والے کو اپنی بھاشا میں اسے پاگل کہتے ہیں لوگ. اس کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں رب کی مرضی کو سمجھوں تو اسے لوگ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں, روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بے دین نہیں, بڑے بڑے دیندار اس کو بیچارے کو ویسے بھٹکا دیتے ہیں, گمراہ کر دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, جس کو اللہ کی لگن لگ جائے, اللہ کی طرف بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے, اللہ پھر اسے اپنی راہ دکھائی دیتا ہے, اسے اپنا محبوب بندہ بنا ہی لیتا ہے. اس برائی کے ماحول میں اللہ ہی ہدایت دیتا ہے, پھر اسے سمجھاتا ہے کہ سچ یہ ہے, جھوٹ یہ ہے. پوری دنیا میں برائی کا ماحول میں پھر اس اکیلے انسان کو سمجھنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. قرآن مجید میں آیت ہے, اگر تم اللہ سے ڈر کر اللہ کی کھوج کرو گے تو اللہ تمہارے اندر ایک کسوٹی پردان کر دے گا. تمہارے اندر کسوٹی کیا ہے؟ وہ تمہیں سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر جاننے کی سمجھ دے گا. تمہیں من ہی من میں سمجھائے گا. اس دنیا کو تم دیکھو گے تمہیں من میں سمجھائے گا وہ یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ میرا راستہ ہے, یہ شیطان کا راستہ ہے. اور تمہاری عقل کو پختگی دے گا, سچ کو تمہارے دل میں جمع دے گا, تمہیں ہدایت دے گا, تمہیں اپنا سچا راستہ دکھائے گا. دنیا میں تمہیں من ہی من میں سمجھائے گا. جسے اللہ کی طرف سے یہ کسوٹی نہ ملی, یاد رکھنا اسے دنیا میں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. جس کو اللہ کی طرف سے یہ کسوٹی سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر جاننے کی سمجھ نہ ملی, میرے بھائیو یاد رکھنا وہ انسان دنیا میں گمراہ ہے اور اسے کوئی اللہ کا سچا راستہ نہیں دکھا سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. اس کو اسلام میں کہا گیا ہے ہدایت دیتا ہے, ہدایت دیتا ہے. اگر اللہ کو جس کی یہ کسوٹی نہ ملی, یاد رکھنا اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. اللہ کے سوا کوئی راہ نہیں دکھا سکتا, چاہے وہ بڑے سے بڑا دنیا کا مولوی ہو, پنڈت ہو, پوپ ہو, بڑے سے بڑا گیانی ہو, مہا گیانی ہو, نبی ہو, اوتار ہو, کوئی بھی ہو, اسے راہ نہیں دکھا سکتا. اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. اللہ ہی اپنا سچا راستہ اس بندے کو دکھاتا ہے جو اللہ کی پیاس میں مارا مارا پھرتا ہے, جس کو حقیقت میں اللہ کی ضرورت ہے, جو اپنے مالک کا احسان ماننا چاہتا ہے, اسے راضی کرنا چاہتا ہے, اس کی صحیح پہچان کرنا چاہتا ہے, اس کے حکموں پر چلنا چاہتا ہے, جو اپنے جیون کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. تو یاد رکھیں, برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ایشوری رچنا کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ایک کण کے برابر برائی سے بھی راضی نہیں ہوتا. اب جو انسان برائی کو دیکھے اور اسے روکنے کے لیے نہ ہاتھ پیر پھینکے, نہ منہ چلائے, نہ کچھ کرے, نہ دل سے برا سمجھے, تو وہ گونگا شیطان ہے. گونگا شیطان یعنی برائی سے راضی ہے. تو یاد رکھیں, اسے کہتے ہیں ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے حکم پہ چلنا, کہ ذرہ برابر برائی سے بھی راضی نہ ہونا. اسے کہتے ہیں انسانیت. بھائی ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر چلانے والا شیطان ہے. ایشور کبھی بھی برائی سے راضی نہیں ہوتا, یاد رکھنا. کیا ثبوت ہے کہ وہ برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر, اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے. اب جو انسان برائی کو دیکھ کر اس نے روکنے کی کوشش نہ کری اور برائی پر راضی ہو گیا,
یعنی شیطان کی مرضی پر راضی ہو گیا، شیطان کی برائی پر راضی ہو گیا، تو وہ بھی تو شیطان ہی ہوا۔ شیطان کے ماننے والے شیطان تو ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان جو پسند کرتا ہے، جو اس کو پسند کرے گا وہ بھی شیطان ہوا۔ شیطان برائی کو پسند کرتا ہے تو جو برائی پر راضی ہو جائے، شیطان کی پسند کو اپنی پسند بنائے، تو وہ بھی شیطان ہو گیا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ شیطان کے پاس کون سی ایمانداری ہے بھائی؟ کون سا ایمان ہے اس کے پاس؟ شیطان سب سے بڑا مہا بے ایمان ہے۔ اب یہ اتنی ساری مسلمانوں کی بھیڑ بھری پڑی ہے، اب سمجھ لیں جو شیطان کی برائی پر راضی ہو، جو شیطان کو پسند ہے وہی پسند کرے۔ شیطان برائی پر راضی ہے، مہا بے ایمان ہے، تو شیطان کی برائی کو پسند کرے، اس پہ راضی ہونا، اس کو نہ روکنا، یہ دلیل ہے کہ پسند کر رہا ہے، راضی ہے شیطان کی برائی پہ۔ اب یہ اتنی ساری بھیڑ دھرتی بھری پڑی ہے، یہ شیطان کی برائی پر راضی ہیں، یہ بھی شیطان، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے آج ہم دیکھیں مسلمان دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، نقد اس دنیا میں، اور آخرت میں اور بڑا عذاب ہے، سزا ہے۔ اچھا، اب تیسری بات یہاں پر یہ نکلتی ہے کہ بھائی پھر جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں تو سب فرقوں میں بٹے ہوئے الگ الگ، جبکہ اللہ کی مرضی ایک، نبی کا طریقہ ایک، پھر بھی بٹے ہوئے ہیں بیچارے ہیں۔ تو پھر یہ ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہے پھر؟ تو میرے بھائیوں، یہ اصل میں رسم ہے، ایک ریتی رواج ہے جس کو لوگ نبھا رہے ہیں۔ یہ کچھ سمجھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہوئے عمل کریں تب ہے کامیابی۔ یہ تو ہے نہیں قرآن کو پڑھ رہے ہیں بنا سمجھے، رسم کے اعتبار سے، ریتی رواج کے اعتبار سے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ دیا، پتہ ہی نہیں کیا اس میں کیا لکھ رہا، کیا نہیں لکھ رہا، اس میں کیا اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ ایک ریتی رواج ہے، جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہندوؤں میں پیدا ہو گئے ہیں بھائی، ہمارے بڑے بوڑھے بھی جو ہے مورتی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہی حال مسلمانوں کا ہے، اپنے ریتی رواج نبھا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سمجھ کچھ نہیں ہے کہ نماز کیسے صحیح پڑھی جائے، ایمان کیسے بنائیں، دھرم پہ کیسے چلیں۔ دھرم کا بھی نیم قانون ہے، پہلے ایمان آتی ہے، 5 بنیادوں میں پہلے ایمان آتا ہے۔ ایمان بناؤ، سچے بنو، سچائی کو دل سے پسند کرو، جھوٹ کو نہ پسند کرو، سچائی پر جم جاؤ، سچائی کو دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرو، دھرتی پہ سے ظلم کو مٹاؤ۔ اب بجائے ظلم مٹانے کے اپنا ریتی رواج ادا کر رہے ہیں اور دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا پرستی میں لین ہیں، بڑھیا سے بڑھیا کوٹھی بن رہی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں بھائی، ایک مکان بنایا ہے، دوسرے کی تیاری ہے، تیسرے کی تیاری ہے، دنیا پرستی میں لین ہے۔ تو یہ ایک رسم ادا ہو رہی ہے میرے بھائیوں، اس سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہے کوئی۔ اب جو بیچارے دھرم گرو کہلا رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو میری بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر توڑے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے گا، چاہے وہ ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اسے کہتا ہے کہ اس نے ایمانداری کو قبول نہ کیا، سچائی کو قبول نہ کیا، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون ہے یہ۔ جو ایک ذرہ برابر، کण برابر برائی پر راضی ہو جائے، اللہ اسے کبھی پسند نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ اسے کبھی بھی دل میں اس کے اپنے محبت نہیں دے گا، اسے کبھی بھی سچا ایمان نصیب نہیں ہوگا، زندہ ایمان اسے کبھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا اچھا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا ایماندار کوئی نہیں، اللہ سے بہترین انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو وہ بھی پسند کرتا ہے کہ میرے بندے، جب تک تو پوری طرح ایماندار نہیں بنے گا، سچا نہیں بنے گا، صحیح میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر صحیح انصاف کرنے والا نہیں بنے گا، میں تجھے پسند نہیں کروں گا، میں تجھے قبول نہیں کروں گا، تجھے سچا ایمان نہیں دوں گا۔ تو چاہے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، رسم ادا کرتا رہے۔ تو آج ہم مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ کروڑ بازی کری ہے، اس لیے ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا؟ اس امت سے اگر تم سچے ایماندار ہو، اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم سچے ایماندار ہو، ایمان والے ہو،
तो धरती पर तुम ही गालिब रहोगे, तुम पे कोई हावी ना होगा, तुम पर कोई गालिब ना होगा। मेरे भाइयों, अगर हम सच्चे ईमानदार होते तो आज हमारे ऊपर गाय का पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले क्यों हावी होते, क्यों हमारे ऊपर मुसल्लत होते। अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। जो अल्लाह की बनाई हुई कुदरत में बदलाव करेगा, नुकसान उसी का होगा। अल्लाह ने हमें बनाया है सच्चाई पर चलने के लिए, झूठ से बुराई से बचने के लिए। जब हम उसका उल्टा करेंगे, बुराई पर राजी होंगे, तो उसका नुकसान हम ही को पहुंचेगा। अल्लाह नफ़ा नुकसान से पवित्र है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। इनके बाद जब तक दुनिया रहेगी कोई पैगंबर नहीं आएगा, याद रखें। अब इनके मानने वालों को ये जिम्मेदारी दी है कि ये मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ये कुरान जीवन जीने का तरीका सिखाती है। मेरी मर्जी क्या है, मेरे बंदों को मेरी मर्जी बताओ कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचकर अच्छाई पर चलकर मुझे राजी करें और मेरी तरफ बढ़ के आएँ ताकि मुझे पा लें। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने मुझे खो दिया सब कुछ खो दिया। ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है। अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को मानने वाले हैं, इनको अल्लाह ने छांटा है, चुना है। सारी दुनिया के इंसानों में इनको सबसे बेहतर बनाया है, सबसे अच्छा बताया है। क्यों? किस लिए? कि तुम मेरा पैगाम मेरे और बंदों तक पहुंचाओ। मैंने दुनिया इम्तिहान का हॉल बनाई है। मेरी कुदरत, मेरी कायनात मैं चला रहा हूँ खामोशी से। मैं छांटना चाहता हूँ ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है। जैसे कोई बनिया एक दो नौकर छोड़ करके दुकान में और चला जाए, वो दुबक के देखे तो सब कुछ माल दौलत उनके सामने है ना, नौकरों के सामने। अब वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ईमानदारी करते हैं। क्या करते हैं? मालिक देख रहा है ऊपर से, बनिया देख रहा है ऊपर से। इसी प्रकार से सारी मिल्कियत सब कुछ अल्लाह का है इस कायनात में। अब वो छुप के देख रहा है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। छुपने का मतलब ये नहीं कि छुपा हुआ है, हमारी आंखों से छुपा हुआ है। वो हमें देख सकता है, हम उसको नहीं देख सकते। फिर वो मौत पे हमें दिखा देगा कि हम कितने ईमानदार थे, कितने बेईमान थे। हमने अल्लाह की इस बड़ी भरपूर दुकान में क्या ईमानदारी करी, क्या बेईमानी करी, वो सब देख रहा है। तो इस उम्मत को अल्लाह ने छांटा है, चुना है कि मेरा पैगाम मेरे हर बंदे तक पहुंचाओ, दुनिया में हर इंसान तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। हैं बाकी तो अल्लाह ताला आज हर चीज़ पे कादिर है, वो जैसे चाहे वैसे कर दे। पैगाम पहुंचाने वाला कोई भी ना हो तब भी अल्लाह ताला पहुंचा दे, हर चीज़ पे ताकत रखता है वो तो। लेकिन उसने इम्तिहान का हॉल बनाई है दुनिया, वो छांट रहा है ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है। अब ईमानदारी तो ये है कि इंसान सच पे खुद जम जाए, सच यानी ईमान लाए अल्लाह पर, और फिर अल्लाह की मर्जी पर चले, नेक अमल करे। हैं इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, नेक अमल करे। वतवासौ बिल हक़, फिर सच्चाई को दुनिया में फैलाए। वतवासौ बिस सब्र, और परेशानी में सब्र करे और अपना बदला अल्लाह के जुम्मे समझे। मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करे। सच्चाई पर चलने पर चाहे दुनिया बिगड़ जाए मगर आखिरत संवर जाए, अल्लाह राजी हो जाए। सच्चाई पर चलने पर सारी दुनिया कड़वी हो जाए और अल्लाह मीठा हो जाए, मैं कामयाब हूँ। ये हमारी सोच होनी चाहिए। हमारी मंजिल अल्लाह को राजी करना होना चाहिए, अल्लाह की मर्ज़ी को जानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की मर्ज़ी को समझ सकें। तो भाई याद रखें, बुराई के माहौल में आज हम देखें हमारे माहौल में शैतानी हुकूमत छाई हुई है, कुफ्र का माहौल है, बुराई का माहौल है। झूठ और बुराई दुनिया में आम है, तो हर इंसान जानता है, हर इंसान कहता भी है इस बात को, भाई दुनिया में बुराई आम है, सच्चे लोग बहुत कम हैं। तो इसलिए झूठ और बुराई के माहौल में, शैतानी हुकूमत के माहौल में सांस लेना भी हराम है। अगर हम उस बुराई पर राजी हैं, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, वो हमारी रीति रिवाज है। याद रखें इस बात को, हमारे पास ईमान नहीं है। अगर हम बुराई पर राजी हैं तो हमारे पास ईमान नहीं है। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, ये हदीस कसौटी है ईमानदार और बेईमान को समझने के लिए, किसके पास ईमान है और किसके पास नहीं है। कि अगर तुमने हाथ से ताकत दी है, हाथ से नहीं रोका है, जवान से ताकत दी है, जवान से नहीं रोका, और कम से कम दिल से बुरा नहीं समझा बुराई को, तो तुम्हारे पास कोई ईमान नहीं है, आप कोई ईमानदार नहीं हैं। तो बुराई के माहौल में सांस लेना भी हराम है, याद रखें। अब हराम यानी गुनाह है, गुनाह पाप।
اب پاپ کرو گے تو اللہ سے معافی مانگو گے نہیں مانگو گے؟ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ جو برائی کے ماحول میں سانس لے رہے ہیں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ جو روزی اس ماحول میں کھا رہے ہیں نا وہ بھی حرام ہے، سانس لینا بھی حرام ہے۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا یہ ہے کہ آپ جو اس کھانے سے طاقت اور قوت شریر میں بنے، آپ اس طاقت اور قوت کو اللہ کی حکومت قائم کرنے پر، اللہ کا دین پھیلانے پر، اس کو مٹانے پر، شیطان کی حکومت کو مٹانے پر لگائیں، جھوٹ اور برائی کو مٹانے پر لگائیں، سچ اور اچھائی کو زندہ کرنے پر لگائیں، اللہ کی حکومت قائم کرنے پر لگائیں کہ یا اللہ میں برائی پر راضی نہیں ہوں، اس دنیا میں برائی عام ہے، میں برائی پر راضی نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ گناہ کے ماحول میں سانس لینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام گناہ ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں جو اس ماحول میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ حرام ہے، مگر میں اس کھانے کی طاقت اور قوت جو میرے شریر کے اندر بنتی ہے، میں اس سے برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو میں پہلے اس برائی کے ماحول میں روزی کھا چکا، پی چکا، سانس لے چکا، انجانے میں مجھے ہوش نہیں تھا، میں اس کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور انسان قصوروار نہ ہو تب بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے اور اللہ سے ہر وقت معافی مانگتا رہے، تو میرے بھائیوں، اور سیدھی راہ کو پکڑ لے، ٹیڑھی راہ کو چھوڑ دے، تو بے شک وہ اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اللہ ایسے انسان کو معاف کرتا ہے اور اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اس کے دل میں اپنی محبت داخل کر دیتا ہے۔ تو بھئی اسلام کی 5 بنیاد ہیں۔ جب دنیا کے لوگوں کا قانون ہے، دنیا کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں قانون، تو جس نے یہ کائنات رچی ہے کیا اس کا قانون نہ ہوگا ایمانداری پہ چلنے کا اور بے ایمانی پہ چلنے کا اس کی طرف سے؟ تو اس کا قانون ہے، 5 بنیادیں ہیں۔ پہلے ایمان کو بناؤ، ایمان کو سمجھو، ایمان کیسے بنے گا ہیں، اس کے بعد پھر آگے آتی ہے نماز ہے، پھر آگے آتے ہیں سارے عمل۔ ایمان ہوگا تو نماز قبول ہوگی نا، ایمان ہوگا تو زکوٰۃ قبول ہوگی نا، ایمان ہوگا تو روزہ قبول ہوگا نا، ایمان ہوگا تو جو ہے حج قبول ہوگا نا۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کا بھی قانون ہے، ترتیب سے ہے، ایک حساب سے ہے، اس کو پہچانو، اللہ کی مرضی کو جانو، منمانی چھوڑ دو، فرقہ پرستی چھوڑ دو، اللہ کی مرضی کو پہچانو تاکہ زندہ ایمان حاصل کر سکو اور موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ سکو اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کر سکو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ گیان، علم کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ علم تو بھائی دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اسی کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جیون کا صحیح مقصد جان جائیں۔ جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بھئی سوال کا جواب ہو گیا، اور جو بھی میرے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ایک بار میں بات سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ سنیں، تیبارہ سنیں، چوتھا کے سنیں۔ جتنی بار سنیں گی اتنی ہی بار آپ کی عقل اندھکار سے باہر نکلے گی اور سچ کو سمجھے گی۔ خود بھی سچ کو سمجھو اور سچ کو دنیا میں پھیلانے کے لیے لگ جاؤ، ہیں آج سے اس کام میں لگ جاؤ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔